پاکستان کے اندر جو اس وقت سیلاب کی کیفیت ہوئی ہوئی ہے اور جو تباہی ہوئی ہوئی ہے، جس کی بارے میں پہلے سے وارننگ چل رہی تھی، لیکن ایز یوزول جس طرح ہمارے عوام حکومت اس کو اگنور کرتی ہے اور اس کے لیے تیاریاں نہیں کرتی ہے۔ NDMA تو بنایا ہوا ہے ہم نے، لیکن ہم پھر بھی آفت آ جائے اس کے بعد ہم حرکت میں آتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی، آفت آنے کے باوجود بھی اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس وقت پوائنٹ سکورنگ اور زیادہ اس وقت فوٹو سیشن اور ان کے اوپر ہے۔ کتنے لوگوں نے عمران خان کو بھی یہ مشورہ دیا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ اگر آپ اپنی پاپولیرٹی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اس مشکل وقت کا استعمال کرنا چاہیں، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، میں کسی ایسی چیز میں نہیں سپورٹ کرنا چاہتا، یا میں اس کی ایسی چیز کی امداد نہیں لینا چاہتا، ایسی چیز کی میں اپیل نہیں کرنا چاہتا جس کے بارے میں مجھے خود نہ پتہ ہو۔ تو ہمیشہ کی طرح جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر ہی زیادہ ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ویلفیئر کے ادارے ہیں وہ آپ کو زیادہ فوٹیج نظر آ رہی ہے کہ وہ سپورٹ اور اس کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ NDMA نظر نہیں آ رہا آپ کو، جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ آپ کو بہت کم نظر آ رہی ہے کہ وہ ایفرٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایز اف کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چلا ہی فلاحی ادارے رہے ہیں، اور لوگوں کا بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ جذبہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کہ اتنی مہنگائی ہے، اس کے باوجود کہ اتنے لوگ تکلیف کے اندر ہیں خود بھی، اور ہر چیز کی جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی کی وجہ سے جو وے آف لیونگ ہے وہ اس قدر افیکٹ ہوا ہے، لیکن لوگ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہ رہے ہیں اس کے اندر امیجیٹ بیسس کے اوپر۔ ایون ہمارا جو اپنا ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کے اندر ہم نے جب اس کے لیے بات کرنی شروع کی تو ودن ہمیں 24 آورز ملین سے زیادہ روپیز کلیکٹ ہو گئے، جبکہ ہمارے پاس کوئی بڑا نام، کوئی بڑے لوگ بھی نہیں ہیں ایسے، صرف اپنے بہت چھوٹے سرکل کے اندر ہی اس کے اپیل کو ہم نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بھی کلیکشنز کریں گے، اور لوگوں نے ایک دم سے اس کے لیے ڈونیشنز دینے شروع کر دی اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ اس وقت البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے کہ ایسے کلیمٹی کے اندر، ایسے حادثے کے اندر کس چیز کی ایکچوئل ہیلپ کی ضرورت ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ راشن خریدو جی، راشن خریدو اور راشن پہنچاؤ وہاں پہ۔ روڈ نیٹ ورک ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، اگر آپ دیکھیں تو صحیح اس وقت کہ وہاں پہ جانے کے راستے، پہنچنے کی جو چیزیں وہ افیکٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک آئی ہے، ایک پرابلم آئی ہے، ایک چیلنج آیا ہے کہ جس کے اندر اگر آپ اس کو میپ کے اندر رنگ کریں نا تو میرے خیال میں بہت تھوڑا سا حصہ پنجاب کا اور فیڈرل ایریاز رہ جائیں گے، باقی میکسیمم پاکستان جو ہے وہ اس کے امپیکٹ میں فال کر رہا ہے۔ تو اس کے ذریعے یہ کہنا کہ ہم راشن خریدیں اور پہنچائیں فوراً، وہ راشن راستے میں رک جائے گا کہیں نہ کہیں، اور اتنے اگر آپ نے کہیں پہنچا بھی دیا فار ایگزامپل کسی ڈیسٹینیشن کے اوپر، تو وہ لوگ جن کے گھر بھی نہیں ہیں، اس وقت پانی نیچے بھی ہے، وہ چھتوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑے سے وہ ایک آٹے کی بوری کا وہاں پہ رکھ کے کیا کریں گے؟ اس لیے کوک فوڈ کی زیادہ ضرورت ہوگی اور چھوٹے راشن پیکس کی زیادہ ضرورت ہوگی، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو فلاحی ادارے ان جگہوں کے اوپر حرکت میں ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے، اور یہ کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ ٹینٹس کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد ہمیں ضرورت جس چیز کی پڑے گی وہ ہوگی میڈیسنز کی ضرورت پڑے گی، جو کپڑے ہوں گے ان کی ضرورت پڑے گی، تو سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیز ہے۔ اور ایک دفعہ جب سیلاب کا سارا پانی چلا جائے گا تو لوگوں کی واپس ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوگی، تو ایسا نہیں کہ ایک دم سے سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ راشن کے اوپر ہی لگا لیے جائیں۔ جو آرمی اور جو ہماری جو فورسز ہیں، سیکورٹی فورسز، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت کوشش بھی کر رہی ہیں، اور یہ کوشش ابھی بہت زیادہ کام کرنے کا ہے۔ اس میں میڈیا والے جو ہیں وہ بھی اگر یہ ریلیف ایفرٹس کے اندر شامل ہو جائیں نا، کیونکہ میڈیا کی اپروچ بہت ہوتی ہے، ان کے پاس ہیلی کاپٹرز بھی ہوتے ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر تو ڈرونز کا ہمیں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ فوری طور پہ جو ہے نا ڈرونز کے ذریعے ہمیں اپڈیٹ ملے کہ فلانے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، فلانے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ GIS جو ہوتا ہے اور سیٹلائٹ امیجری جو ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہمیں سچویشن پتہ لگے کہ کہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بجلی کا نظام بھی کافی بری طرح امپیکٹ ہو گیا ہے۔ ویڈیو فوٹیج دیکھیں تو کھمبے کے کھمبے گر گئے ہیں، بہہ کے چلے گئے ہیں، بڑی بڑی جو ہائی وولٹیج کی ہے وہ بھی چلی گئی ہیں۔ تو اس لیے جو مین شہر ہیں ان کی طرف لوگوں کو بچا کے لایا جائے اور پھر وہاں سے ریلیف فراہم کیا جائے۔ تو اس لیے ریہیبلیٹیشن کا بھی سٹیپ آنا ہے۔ اس لیے جو ڈونیشنز ہیں وہ بہت زیادہ کیئرفلی اور کیلکولیٹڈ طریقے سے ڈونیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ڈونیشنز ہیں وہ ہم لوگ بھی اپنے ٹرسٹ کے ذریعے اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت جہاں پر پرابلمز آئی ہیں وہ ایپک سینٹر بھی بار بار چینج ہو رہے ہیں۔
اگر ہم صرف 2-3 دن پہلے کی بات کریں تو لگ رہا تھا کہ بلوچستان سب سے زیادہ سویئرلی ہٹ ہوا ہے، لیکن جیسے ہی پھر کل کی خبریں آئیں کہ نہیں، سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ سوات نے فیس کیا ہے. اور اگر آپ آج کا دیکھیں گے تو یہ نوشیرہ سائڈ اور جی ٹی روڈ اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں سے جہاں سے سیلاب گزرتا ہوا جا رہا ہے، تو اس کے جو مراکز ہیں وہ بھی بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اور جو خوراک کے جو مسائل ہیں، جو مویشی ضائع ہوئے ہیں، اس کا خدا نہ خواستہ فیوچر میں امپیکٹ بھی اس کا بہت بڑا ہوگا. تو اس لیے وہ لوگ جذباتی ہو کے، جو لوگ ایک دم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم راشن خرید کے پہنچائیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو وہاں پر جتنے بھی فلائی ادارے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ فلائی اداروں کے ساتھ رابطے میں رہ کے جس چیز کی جہاں جس طرح ضرورت ہوگی اس طرح ان کو وہ فراہم کرتے جائیں گے. جو لوگ ایٹ گراؤنڈ ریئلٹی وہ کام کر رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ تعریف جو ہے اس وقت وہ جماعت اسلامی کی ہے کہ اس نے اپنا پورا ویٹ استعمال کر کے، چاہے وہ ان کے الخدمت فاؤنڈیشن ہے یا چاہے اخوت ہے، اس کے ذریعے ان کے جو والنٹیئرز ہیں، چونکہ جماعت تو پورے ملک کے اندر ہے، پولیٹکس کے اندر ان کا بے شک رول نہ ہو، لیکن یہاں پہ وہ بہت پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹ ہے کہ نہ نون لیگ کا اس چیز میں کوئی انٹرسٹ ہو ہے، نہ پیپلز پارٹی کا آپ کو یہ ونگ نظر آتا ہے جو رضاکارانہ طور پہ کام کر رہے ہوں، نہ آپ کو پی ٹی آئی پارٹی کے نظر آتی ہے. ویسے کہیں گے کہ ملک گیر پارٹی ہے، لیکن آپ کو اس طرح کے ریلیف ایفرٹ میں والنٹیئرز نظر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی اس کو انکیش کرنا چاہ رہے ہیں لوگ. تو اس وقت جو ڈونیشنز ہوں وہ اس کو پراپر اداروں تک پہنچانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اور ان کو چاہیے کہ پراپر اس کی اپڈیٹس رکھیں. وزیر اعظم پاکستان نے بھی آلدو ایک اپنا فنڈ کا اعلان کر دیا، لیکن ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کتنا ٹرسٹ ہے ہم سب کو ہماری جتنی بھی حکومتیں گزرتی ہیں ان کے فنڈز اور ان کے ریلیف ایفرٹس کے اوپر ہمیں کس قدر ان کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے. جو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اور عام لوگ جتنے بھی ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ہم جیسے بڑے شہروں کے اندر بھی ہیں جہاں پہ اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت بچت ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی یہاں پہ آفت نہیں آئی. تو کچھ میسیجز جو سوشل میڈیا کے اوپر تھے وہ بہت خوش آئند تھے. مثال کے طور پہ یہ کہ کچھ لوگوں نے اپنے ایریاز آفر کیے ہیں، ہمارے پاس یہ ایریا ہے، ہمارے پاس یہ اسکول اویلیبل ہے، ہمارے پاس جو اس ایریاز کے پاس ہیں ان کے قریب ترین علاقوں کے اندر جو ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے، یہاں پر آ جائیں لوگ اور اس طرف ڈائیورٹ کیا جائے، ہم ان کو یہ چیزیں فری دیں گے. اور ظاہری بات ہے یہ تو ٹیمپری ریلیف کی بات ہوتی ہے. یہ جو اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک تو طبقہ اس طرح کا ہوگا جو بس یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ تو بس جی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے، اور اتنے سالوں میں ایک دفعہ تو یہ آتا ہے، یا یہ گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ سب باتیں جو ہے نا وہ گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرح کی ٹھیک ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کی بھی ضرورت ہے. اور 1971 والا جو میں نے جب لیکچر بھی دیا تھا اس کے اندر بھی اگر اس کو ریکال کریں تو جو پولیٹیکل حالات بہت خراب تھے، تو الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے بہت برا سیلاب آیا تھا ایسٹ پاکستان کے اندر، اور جو حکومت کی اس وقت جو توجہ نہ دینا تھا اس طرف، تباہ کاریاں ہو گئیں، جو لوگ فوت ہونے تھے وہ ہو گئے، جن کے گھر اجڑنے تھے وہ اجڑ گئے، اور وہ آگے پھر اگلی جو بچ گئے وہ آگے سروائیو کر کے لوگ. لیکن اگر حکومت نے اور جو باقی پاکستانی ہیں انہوں نے پورے ملک کے لیے ایک دم سے اپنے آپ کو پیش نہ کیا کہ جس طرح سے ہم لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کر سکیں، دعا کی شکل میں بھی، اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار بھی، اور ڈونیشن اور کلیکشن کے سینس میں بھی، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دوبارہ کوئی ایسی ہی کوئی غلطیاں کر بیٹھیں اور بعد میں بلیم آ رہا ہو کہ دیکھیں جی پورا پاکستان تو اس طرح پھنسا ہوا تھا اور یہ صوبہ جو ہے نا یہ ان لوگوں کو کوئی زیادہ پرواہ نہیں تھی، یا یہ سیاستدان تھے. کیونکہ گھوم پھر کے آپ دیکھیں نیشنل لیول پہ زیادہ تر سیاستدان ہوں گے جو نیشنل پالیٹکس میں ہوں گے، جو پرائم منسٹر بھی ہیں، جو اپوزیشن بھی ہیں، وہ اس ریجن کو اگر بلانگ کر رہے ہیں تو بلیم گیم بھی ادھر ڈالی جاتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بہت زیادہ دعا ہے کہ ہم لوگ اپنے ریسورسز کو وائزلی یوز کر سکیں اور جو ڈونیشنز ہیں وہ ہم ٹائملی جگہوں کے اوپر پہنچا سکیں. ایک وقت آئے گا کہ جب ضرورت ہوگی کپڑوں کی، ایک وقت آئے گا جب رہائش کی ضرورت ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ جب ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور واپس وہ شہر آباد کرنے پڑیں گے اور واپس دوبارہ وہ سڑکیں بنانی پڑیں گی. جو ڈسٹرکشن ہو گئی ہے وہ ہمیں دوبارہ سے کرنی پڑے گی. قومیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھتی ہیں. بہت بڑے بڑے مشکل وقت بھی آتے ہیں اور اس کے اندر وہ ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھتے ہیں، وہ نہ کہ صرف اور صرف وہ بس چندے کے اوپر بات کرتے رہیں کہ باہر کے ملک سے ہمیں امداد آ جائے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو محفوظ رکھے، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت و بخشش ہو جائے، اور جو لوگ پیچھے بچ گئے ہیں ان کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔